وإنا إليه راجعون. رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای شهد شعیب گوارای شهادت ران میشیدن. وہ رات جب اسرائیل نے ایران کے سب سے طاقتور شخص کو نشانہ بنایا، کیا علی خامنئی واقعی مارے گئے؟ ویلکم بیک ٹو دا سٹوری ٹائم۔ رات کے 3 بجے تھے۔ تہران کی سڑکیں خاموش تھیں، لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، لیکن آسمان میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو پوری دنیا کی سیاست کو ہلا دینے والا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے حملے کی جس کا ہدف صرف ایک شخص تھا، ایران کا سب سے طاقتور انسان علی خامنئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی اس حملے میں مارے گئے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو آج تک دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ اسرائیل اور ایران کی دشمنی، یہ کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی آج کی نہیں، یہ دشمنی کئی دہائیوں پرانی ہے۔ ایران ہمیشہ فلسطین کی حمایت کرتا رہا، جبکہ اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ خفیہ جنگ چلتی رہی، کبھی سائبر حملے، کبھی خفیہ آپریشن، کبھی ایسے حملے جن کے بارے میں دنیا کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے، لیکن جو ہونے والا تھا وہ اس سب سے کہیں بڑا تھا۔ خفیہ پلان۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے ہو رہی تھی۔ اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد ایران کے اندرونی نظام پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ علی خامنئی کس وقت کہاں جاتے ہیں، کس بنکر میں میٹنگ کرتے ہیں، اور ان کے سیکیورٹی سسٹم کی کمزوریاں کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ معلومات حاصل کرنے میں کئی خفیہ ایجنٹس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور پھر آخرکار وہ رات آ گئی، وہ خوفناک رات کے تقریباً 3:17 ہوئے تھے۔ آسمان پر اچانک کئی جنگی طیارے نمودار ہوئے۔ یہ طیارے جدید ترین تھے، F-35 لائٹننگ II۔ ان طیاروں کو ریڈار پر پکڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں پہلا میزائل فائر ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ چند سیکنڈ میں پورا علاقہ آگ اور دھوئیں میں ڈوب گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل ہدف کیا تھا۔ دنیا میں ہلچل، چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ نیوز چینلز پر صرف ایک سوال تھا، کیا ایران کے سپریم لیڈر مارے گئے؟ کچھ رپورٹس کہہ رہی تھیں وہ محفوظ ہیں، کچھ کا کہنا تھا انہیں خفیہ بنکر میں منتقل کر دیا گیا، لیکن سچائی ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی۔ دنیا بھر کے سیاستدان اس خبر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ صرف ایران تک محدود نہیں تھا، یہ پوری دنیا کی سیاست بدل سکتا تھا۔ سرکاری اعلان، پھر چند گھنٹوں بعد ایران کی سرکاری ٹی وی پر ایک اعلان ہوا۔ پورا ملک سانس روکے یہ خبر سن رہا تھا، اور پھر وہ الفاظ نشر ہوئے، سپریم لیڈر شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے ایران میں سوگ چھا گیا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لوگ رو رہے تھے اور ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ خفیہ رپورٹس یہ بھی کہتی ہے کہ شاید علی خامنئی اس حملے سے پہلے ہی ایک خفیہ بنکر میں منتقل ہو چکے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر دنیا کو جو بتایا گیا وہ حقیقت نہیں، اور اگر وہ واقعی مارے گئے تو پھر مشرق وسطیٰ کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ حملہ صرف ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے تھا، یا یہ ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہے، اور شاید اصل حقیقت ابھی تک دنیا سے چھپائی جا رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے، کیا یہ حملہ صرف ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے تھا، یا یہ ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہے؟
تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایران اور اسرائیل کی خفیہ جنگ کے وہ راز جو آج تک دنیا سے چھپائے گئے ہیں۔